الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو من ثلاثة إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس علاقے کے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ حضرات مسلسل کئی گھنٹوں سے حافظ رمضان صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے بہت ساری قیمتی باتیں سن رہے تھے۔ ہمارے اکابرین نے اپنے اپنے علم، اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ باتیں مشعل راہ بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مناسبت سے اور جس تعلق سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، میں اس کے انعقاد پر سب سے پہلے حافظ صاحب مرحوم کے ان تمام تلامذہ اور شاگردوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پیش قدمی کی اور یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا۔ میرے دیکھنے تجربے کے مطابق حافظ صاحب کے شاگردوں کے قافلہ کے سالار عزیزہ مفتی محمد ارشد صاحب سلمہ اللہ تعالی ہیں کہ جن کی تگ و دو، محنت، کوشش اور تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے وہ سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جن حافظ صاحب کے شاگردوں نے، محبین نے، عاشقین نے، معتقدین نے اس پروگرام میں، اس اجلاس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حافظ رمضان صاحب جو اب ہمارے درمیان دنیا میں نہیں رہے، ایک دن آئے گا کہ آپ اور ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں کس طرح رہیں، کیسے زندگی گزاریں، یہ ایک مستقل ایک مسئلہ ہے۔ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بارے میں لوگوں کا کیا تاثر ہونا چاہیے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ حافظ رمضان صاحب جب میں پڑھتا تھا اور فارغ ہونے کے بالکل میں قریب تھا، تقریباً 1991 میں، تو حافظ صاحب سے، چونکہ میری دو بہنیں ہیں یہاں، میں ان سے ملنے آیا تو ہمیں کچہریوں سے، کمروں سے زیادہ اچھے اللہ کے گھر، مسجد اور مدرسے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پوچھا اپنے رشتہ داروں سے کہ یہاں کوئی مدرسہ اور کوئی مسجد ایسی جگہ جہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہو؟ ہاں جی، ہمارے یہاں مدرسہ ہے۔ تو میں آپ کی جامع مسجد میں آیا اور اس وقت میں طالب علم ہی تھا، میری فراغت کا یہ آخری سال تھا۔ بہرحال وہاں حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت پوچھی، مہمان نوازی فرمائی۔ پھر میں اٹھ کر کے حافظ رمضان صاحب کے پاس گیا۔ حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز میں میرا استقبال کیا،
بات چیت ہوئی, راضی خوشی ہوئی, تعارف ہوا, اور ان کی محنت سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے میں بہت متاثر ہوا, یہ اللہ جانتا ہے. بہرحال 1991 سے لے کر کے لگاتار ایسے ایک بار نہیں درجنوں بار ایسا ہوا کہ میں حافظ صاحب کے پاس آیا اور اپنی بہنوں کے پاس نہ جا کر میں سیدھا اپنے گاؤں اپنے مدرسے نکل گیا. درجنوں بار ایسا ہوا کہ میرا آنا ہوتا لیکن میرے رشتہ داروں سے نہ ملتا, لیکن حافظ صاحب سے میں ضرور ملتا تھا. میری بدقسمتی اس وقت کہ جب حافظ صاحب اس دنیا سے روپوش ہو رہے تھے, میں بہت لمبے سفر میں ہماچل پردیش کی پہاڑیوں میں شملہ میں تھا, اور اگر آنا میرا ممکن ہوتا تو میں بالکل 100% میں جنازے میں شرکت کرتا, لیکن میرا آنا بھی ممکن نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی, دین کی, قرآن کریم کی خدمات کے لیے قبول فرمائے. میرے عزیزوں, ہم نے بہت سارے اپنے اساتذہ دیکھے, علماء دیکھے, مدرسین دیکھے, مدارس کے ذمہ دار دیکھ رہے ہیں, لیکن حافظ صاحب کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ عجیب ہی بات رکھی تھی. عجیب صفات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازا تھا. بے انتہا سادہ تھے, بے انتہا سادہ, نہ ٹوپی کی کوئی فکر, نہ کرتا کی, نہ لنگی کی کہ کیسا ہونا چاہیے, پریز کب ہونی چاہیے, کب دھونے چاہیے. بس ان کو ایک دھن تھی, اللہ نے جو ان کو قرآن کریم کی دولت دی تھی, میں اس کو دوسرے کے سینوں میں کیسے منتقل کر دیا. ان کی ایک دھن تھی, ایک لگن تھی, اور انشاءاللہ یہی چیز ان کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی انشاءاللہ العزیز. بہرحال بہت کچھ کہا جا چکا, بہت کچھ آپ سن چکے, اور میں نے بیٹھے بیٹھے سب کی باتیں سنی, کچھ مضامین اپنے دل و دماغ میں تیار کیے کہ مجھے یہ باتیں عرض کرنی ہیں, لیکن جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی تقریر وہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں. اب زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ میرا نام لیا گیا اور حافظ صاحب سے میرے بہت گہرا تعلق تھا, ایک عقیدت تھی, اور اسی کی بنیاد پر حافظ صاحب نے میرے ساتھ ہمارے مدرسے میں بھی تقریباً 1.5 سال تک آپ نے وہاں قرآن کریم کی خدمات انجام دی. اور یہ ادارہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ جانتا ہے, حافظ صاحب کی روح جانتی ہے, اور میں اس کا گواہ ہوں. یہ ادارہ میرے حافظ صاحب کے مشورے سے قائم ہوا. میں ان کے ساتھ آیا, انہوں نے مجھے جگہ دکھائی, میں نے کہا حافظ صاحب میری بالکل 100% رائے آپ کے ساتھ ہے, جو مجھ سے تعاون ہو سکے گا میں کروں گا, اور آپ ادارے کی داغ پہ ڈالیے. الحمدللہ اس ادارے کی داغ پہ ڈالی گئی. آج جو ایک جھونپڑی میں اور ایک چھپر میں مدرسہ شروع ہوا تھا, آج اس جھونپڑی نے عظیم الشان ادارے کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ حافظ صاحب کی خلوص, محنت, لگن اور قرآن کریم سے ان کے عشق کی دلیل ہے. میرے بھائیوں عزیزوں, میں نے قرآن حکیم کی 29ویں پارے کے شروع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ سنانا, ایک حدیث میں نے پڑھی اس کا بھی ترجمہ سنانا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کون سا بادشاہ؟ وہ بادشاہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو ہر چیز پر قادر ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے وہ بادشاہ, اس کی ذات بابرکت. پھر اس بادشاہ کا خود بادشاہ نہیں, تھوڑا سا تعارف کرایا. وہ بادشاہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور, کہ وہ بادشاہ جس نے موت اور زندگی کا سسٹم اور نظام بنایا. اس بادشاہ نے موت کا, زندگی کا سسٹم اور نظام بنایا. اور قربان جائیے قرآن کریم کے انداز پر کہ قرآن حکیم میں موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا بعد میں. الذی خلق الموت والحیات, موت کا ذکر پہلے ہے
اور زندگی کا بعد میں، حالانکہ پہلے زندگی ملتی ہے، اس کے بعد میں موت واقع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اے دنیا میں آنے والے، اے ماں کے پیٹ میں پلنے والے، سن لے، ہم تیری زندگی سے پہلے تجھے موت دینے پر بھی قادر ہیں۔ کچھ بچے جان پڑنے سے پہلے ہی اللہ ان کو موت دے دیتے ہیں، کچھ دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو موت سے دوچار کر دیتے ہیں، کچھ دنیا میں آتے ہی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ اور وہ بادشاہ اور وہ بابرکت ذات کہ جس نے موت کا اور زندگی کا سسٹم اور نظام بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ رب العالمین کیا بتلانا سکھلانا چاہتے ہیں موت اور زندگی کا تذکرہ سے؟ صرف ایک ہی ریزن، موت اور زندگی بنانے سے صرف ایک ہی وجہ، ایک ہی کارن، ایک ہی ریزن، اور وہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تو صرف اور صرف یہ دیکھیں گے کہ اعمال کس کے اچھے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں صرف اچھے اعمال دیکھنے ہیں۔ اب تم کیا کرو گے؟ اپنے اعمال اچھے بنا لو۔ ہم تمہاری گاڑی، تمہاری گھوڑی، تمہارے مکانات، یہاں تک کہ تمہاری شکل و صورت، تمہارا رہن سہن کچھ نہیں دیکھیں گے، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے اعمال بتاؤ، اعمال کس کے اچھے، اس لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور موت و زندگی کا نظام اللہ نے اس لیے قائم فرمایا ہے کہ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اعمال کس کے اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس کا فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اچھے اعمال کا تذکرہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے۔ لوگوں نے تذکرہ چھیڑا کہ اللہ کے نبی یہ چلے گئے اور یہ تو بہت برے انسان تھے، بڑی کمی کوتاہیاں تھی ان کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا وجبت وجبت۔ پھر ایک جنازہ اور گزرا، جنازے کا تعارف کراتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا، بڑی خوبیوں کا مالک تھا، اور آج ایسا خوبیوں والا انسان ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ پہلے کا تذکرہ برائی کے ساتھ آیا تو فرمایا وجبت، دوسرے کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ ما وجبت، کہ آپ نے دونوں کا تذکرہ سن کے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ اللہ کے رسول ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا جس کا ذکر تم نے برائی کے ساتھ کیا اس کے لیے تو جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس کا تذکرہ تم نے خیر کے بھلائی کے ساتھ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب میرے عزیزو، ہم اس حدیث کی روشنی میں یہ سوچیں کہ جنت اور جہنم دلانا کس کے ہاتھ میں ہے، کس چیز سے ملتی ہے؟ جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے اللہ کے قربیر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کا۔ ہماری نمازوں کو کوئی نہیں دیکھتا، ہماری داڑھیوں کو کوئی نہیں دیکھتا، ہمارے علم کو کوئی نہیں دیکھتا، لوگ تو ہمارا ویوہار، ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک اور ہمارا اخلاق دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا برتاؤ، رہن سہن، اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور اگر ہمارے اخلاق و کردار خراب ہوں گے، مخدوش ہوں گے، تو لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارا تذکرہ برائی کے ساتھ کریں گے اور پھر ہمیں جہنم میں پہنچا کر ہی دم دیں گے۔ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کریں، دادا بہت اچھے،
نمبردار بہت اچھے، سرپنچ صاحب بہت اچھے، ہمارے نانا جان بہت اچھے، ہمارے استاد جی بہت اچھے، ہمارے شاگرد بہت اچھے، اس طرح ہم زندگی گزاریں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مسائیہم، اپنے جانے والوں کا تذکرہ کرو اچھائی کے ساتھ، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو اور ان کی برائی کرنے سے رک جاؤ، ان کی برائی مت کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کی برائی کرنے سے باز آ جاؤ، ان کی اچھائیوں کے تذکرہ کرو۔ جب اللہ کے بندے زمین پر ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے تذکرے کی بھنک آسمانوں تک جاتی ہے، آسمان والے بھی کہتے ہیں، جب زمین والے کہہ رہے ہیں اچھے تو آسمان والے بھی کہتے ہیں اچھے اچھے، اللہ رب العالمین کی رحمت جو اس میں آ جاتی ہے وہ بھی کہتے ہیں سب کہہ رہے ہو اچھے تو میں بھی کہتا ہوں اچھا، لے جاؤ جنت۔ ہم اس طرح زندگی گزاریں جیسے صبح سے لے کے اب تک حافظ صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی خدمات بیان کی جا رہی ہیں، ہم اس طرح زندگی گزاریں اور جاتے وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ذمے کسی کے حقوق تو نہیں ہے، ہمارے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، کسی کا لینا دینا تو نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر جنازے پر آنسو بہا کر یہ کہنا کہ ہمارے باپ کے ذمے کوئی مانگے تو ہم دیڑیاں بیٹھیں، ایسے کام نہیں چلتا، اور یہ صرف فارملٹی ہے، اس سے بات کام نہیں چلتا، بات نہیں بنتی، بات اس سے بڑھتی ہے۔ قبرستان میں جا کے یہ کہو کہ لوگوں میں اپنے باپ کی آنا پائی نمٹا کر کے لایا ہوں، اب بھی بھولا بسرا کسی کا حق ہو تو مجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزو، ہم دنیا سے جائیں، ہمارے ذمہ کسی کے حقوق نہ ہو، ہم صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے اور جنازے پہ آپ کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام ایک بات تقریباً ہر جنازے پہ پوچھتے، اور کیا پوچھتے کہ یہ بتاؤ جانے والے کے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، لین دین تو باقی نہیں ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں۔ حسب عادت آپ علیہ السلام نے ایک جنازے پہ یہ بات پوچھی، بھئی جانے والے کے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حق ہے، حق نہیں بلکہ حقوق ہیں، بہت ساروں کا قرضہ ان کے ذمے ہے اور یہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو نماز جنازہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا، اپنے ساتھی کو تم پڑھ لو نماز جنازہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے۔ جب دور پہنچے پچھلی صف میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کوئی وہ ماجائے بھائی نہیں تھے، ماجائے بھائیوں کے پاس تو اتنے لمبے لمبے چھرا، چھوٹے ہوں جو بڑے ذبح کر لیتے تیار ہوا، کوئی ماجائے بھائی نہیں تھا، اسلامی بھائی تھا، دینی بھائی تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ ناراض ہو کے واپس چلے گئے اور میرے بھائی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی بڑی محرومی کی بات ہوگی، اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں اور میرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائیں، کہ قرضے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ایک ایک آنا پائی میں مٹاؤں گا۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سب سیدھی کر لو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ہم دنیا سے جائیں، ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، یہ ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ گاؤں میں جنازے پہ اعلان کیا، امام صاحب کہا امام صاحب میں کچھ کہوں گا، آپ مجھے تھوڑا وقت دینا۔ ٹھیک ہے کہہ دینا بھائی۔ امام صاحب بلایا، ہاں جی ان کے بیٹا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بیٹا ہے، اس نے کہا کہ رو کر کے کہ بھائیو میرے باپ کے ذمے کسی کا کچھ حق ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ جزا خیر نصیب فرمائے میرے قوم کے ایسے نمبرداروں کو۔ ایک نمبردار کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ بیٹا کہا کہہ رہا ہوں، پھر کہیو۔ دادا نو کہہ رہا ہوں، میرے باپ کے ذمے کسی کا حق ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب کہیں نمبردار نے بھرے جنازے میں، اسی میوات میں کام کا نام نہیں لیتا، جب کہا نمبردار نے اصل اپنے باپ کو خون ہاں تو بنگلہ پہ پین کاپی لے کر بیٹھ جاؤ، جن کی محبتوں ہے میں بتاتا رہوں گا، تو نمٹا تو رہی ہو۔ نہ کہیں پلٹ کے دادا
مٹی دے کر بنگلہ پہ چلیں گے. کیا بات کر رہا تو؟ دادا نے کہا کس کس کے نمٹاؤ گے, کہاں کہاں تک نمٹاؤ گے؟ سینکڑوں لوگوں کے ڈاکہ مار کے قبر میں جا رہے, کہاں تک چکاؤ گے؟ میرے عزیزوں, اس گاؤں کے اندر یہ اعلان نہیں ہوتا. ہم کبھی پہنچ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں بھائی جانے والے کے ذمہ کسی کا کوئی بھائی لین دین ہو, ادب کے دائرے میں اپنے کو سلجھانے مٹانے, اعلان ختم ہو گیا. میرے عزیزوں, یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ قبرستان میں جا کے ہم یہ کہیں کہ ہمارے باپ کے رشتہ دار کے ذمہ کسی کا حق ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کہو لوگوں میرے باپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے, نمٹا کر کے لے کر آئے, اب بھی کسی کا حق ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالی ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں, موت اور زندگی کا سسٹم اور نظام اللہ نے صرف اور صرف اس لیے بنایا کہ تم اپنے اعمال اچھے کر سکو. کریں گے بھائی انشاءاللہ اچھے اعمال, انشاءاللہ اچھے اعمال کریں. اعمال کی پوچھ ہوگی بس. اللہ تعالیٰ نہ شکل و صورت کو دیکھتے, نہ ٹوپی کو, نہ لباس کو, نہ پوشاک کو, صرف اللہ نے آپ یہ دیکھتے لاؤ ہمیں تو اپنے اعمال دکھاؤ, اپنے اعمال دکھاؤ. اللہ پوری قوم کے اعمال کو درست کرنا. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان, بعض روایات میں ہے اذا مات العبد, بعض روایات میں اذا مات ابن آدم, مختلف طریقے الفاظ ہیں. جب آدم کا بیٹا بیٹی اولاد مر جاتی ہے, جب انسان مر جاتا ہے, جب بندہ مر جاتا ہے, کچھ بھی کہہ لو, بندہ بندی جب مر جاتے ہیں, عبد اور انسان, اس میں مذکر کے ساتھ ساتھ مؤنث عورت بھی شامل ہے. جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. انقطع عنہ عمل الا من ثلاث الا من ثلاثہ. حدیث میں ثلاث بھی ہے مذکر اور ثلاثہ کا بھی ہے مؤنث تا کے ساتھ. تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں سلسلہ تو ہو گیا ختم, لیکن تین چیزوں کا, تین کاموں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ چلتا رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. پہلی چیز الا من صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا, قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. صدقہ کرنے والے نے صدقہ جاریہ قائم کرنے والا کر چکا. اس کی تشریح علماء لکھا ہے اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی, اپنے پیسے سے, اپنے ہوش و حواس میں کوئی ایسا کام کر کے جائے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے, اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ قائم کر کے چلا جائے, یہ قبر میں ہوگا, ہزاروں سال تک قبر میں اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ پہلی چیز. کریں گے بھی صدقہ جاریہ قائم. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مدرسہ ہے, کیا یہ حافظ صاحب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دامے, درہمے, قدمے, سخنے اس ادارے کو کی آپ یاری کی ہے, پیسہ خرچ کیا ہے, چلت پھرت کی ہے, دعائیں کی ہیں, مشورے دیے ہیں, کیا ان کی حصے داری اس صدقہ جاریہ میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے. جس طرح حافظ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اسی طرح ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے, جنہوں نے امداد دی ہے, جنہوں نے دعاؤں سے نوازا ہے, مشورے دیے ہیں, جنہوں نے پیر ہلائے ہیں, زبان ہلائی ہے. یقینی طور پر ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم یہ کوشش کر کے جائیں کہ میری زندگی میں میرے پیسے سے میری حیات میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو قبر میں میرے لیے صدقہ جاریہ قائم ہو جائے. کریں گے بھیا کوشش, رہا تو تھا کوئی انشاءاللہ ہم نے کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ قائم کر کے جائیں. کچھ بے وقوف انسان ہم میں موجود ہیں, کچھ بے وقوف, وہ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں کروں گا کچھ بھی, میں تو مر جاؤں ایسے ہی, لیکن میرے بیٹے, میری اولاد, میرے پوتے میرے مرنے کے بعد نہ جانے کیا کیا کر دیں گے میرے نام پہ. اس دھوکے سے باہر آ جاؤ, اس دھوکے سے نکل آؤ. اور یہ دھوکہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے اولاد کا. اپنی زندگی میں کر کے جاؤ لالا, یہاں یہ کام کر, میری زندگی میں کر, مجھے نہیں بھروسہ تمہارے اوپر. جو بے وقوف اس طرح بھروسہ کر لیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں, وہ نادان ہیں.
وہ نہیں سمجھتے کہ حالات کتنے بد سے بدتر ہونے والے ہیں تیرے مرنے کے بعد۔ اس لیے بھائیوں، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ہوش و حواس دیے ہیں، وہ اپنی جیتے جی صدقہ جاریہ قائم کر کے جائیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ صدقہ جاریہ؟ کوئی بھی کام ایسا، آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، ایک کمرہ بنوا دیا، ایک گاڑی اینٹ دے دی، یہاں تک کہ آپ نے ایک اینٹ بھی دے دی، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا قیامت تک آپ کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، او علمی ينتفع بہ، جب دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر جائیں کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ حافظ صاحب دنیا سے چلے گئے، ابھی 200 کی تعداد اسی گاؤں میں ان کے شاگردوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں پورے علاقے میوات میں ان کے شاگردوں کی تعداد ہے۔ انہوں نے ان شاگردوں کو پڑھایا، اور ان کے بھی شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ایک سلسلہ ہے بہت طویل اور بہت لمبا اور قیامت تک چلنے والا۔ یقینی طور پر قیامت تک حافظ صاحب کے لیے اس علم کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، سلف صالحین نے لیا، بزرگان دین نے لیا، علماء امت نے لیا، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ یقینی طور پر اس علم نافع کے اندر وہ تمام سلسلے شامل ہیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو ہم زندگی میں ایسا کام کر کے جائیں کہ اپنے پیچھے قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر جائیں۔ بہت سارے بھائی اور بزرگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی مول صاحب یہ تو تحرر کام ہے، بس ہم پہ یہ علم، ہم پہ علم ہے نا، بھائی کبھی چھوڑ کے جا سکو، علم نافع کا ہم کہا کرا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر میرے پاس 6666 آیتیں آتی ہیں تو میرے ذمہ ضروری ہے کہ 6666 آیتوں کو پہنچاؤں۔ آپ کے پاس اگر ایک آیت آتی ہے تو آپ کی ذمہ بھی فرض ہے کہ آپ اس ایک آیت کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ جس طرح پورے قرآن کو پہنچا کر میں اپنے لیے علم نافع قائم کر سکتا ہوں، آپ بھی ایک آیت کے ذریعے علم نافع قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس قل اللہ شریف آتا ہے، ایک دوسرے کو، وہ تیسرے کو اس طرح سکھاؤ اور اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بھی کریں گے کوشش بھائی انشاءاللہ۔ حافظ صاحب صدقہ جاریہ مسجد اور مدرسہ چھوڑ کر گئے، اور علم نافع قرآن کریم کا علم چھوڑ کر گئے، اس کا سلسلہ چھوڑ کر گئے، ہزاروں شاگرد پیدا کر کے دنیا سے گئے۔ دوسرا، تیسری چیز، اولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے، یا کا مطلب یہ ہے کہ یا تو صدقہ جاریہ کر کے جاؤ پڑھے لکھے نہیں ہو تو، اور اگر پڑھے لکھے ہو تو علم نافع چھوڑ کے جاؤ، اور اگر نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے اور نہ تمہارے پاس علم ہے، پھر دنیا سے جا رہے ہو تو کم سے کم اولاد کو صحیح راستے پہ لگا جاؤ۔ او کا مطلب یا تو یہ کر کے جاؤ یا یہ کر کے جاؤ یا یہ کر کے جاؤ۔ او کا مطلب یہ ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے یہاں سے یا ہٹ جائے او ہٹ جائے اور وہ صدقہ جاریہ بھی قائم کر کے جائے، علم نافع بھی چھوڑ کے جائے اور نیک اولاد بھی چھوڑ کے جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ارے تینوں نہیں کر سکتے، دو نہیں کر سکتے تو ایک کام کر جائے۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ جاریہ اور اس سلسلے میں بھی اللہ ان کو شمار فرمایا کہ وہ نیک اولاد چھوڑ کر گئے۔ ہم بھی کریں گے بھیا کوشش انشاءاللہ کہ ہم دنیا سے جائیں نیک اولاد چھوڑ۔ نیک اولاد کیا کرے گی؟ یدعو لہ، دعا کرے گی، اے پروردگار ابا دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ 15ویں پارے میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے محبوب
ماں باپ جب یاد آ جائے تو ان کو یاد کر لیا کرو اور ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ کون سی دعا اللہ نے سکھائی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے محبوب مجھ سے یہ کہو، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بچپن میں پالا تھا۔ اے میرے پروردگار میں چلنا نہیں جانتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ اے میرے پروردگار میں کھانا نہیں جانتا تھا، میری امی مجھے چمچی سے کھلاتی تھی۔ اے میرے پروردگار جب میں چلنے کے قابل ہوا تو میرے والد محترم اے اللہ جو قبر میں چلے گئے وہ مجھے انگلی پکڑ کر پاپا پاپا چلایا کرتے تھے۔ اے میرے پروردگار میرے ہوش و حواس سے پہلے ہی وہ چلے گئے، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، خدمت کا موقع نہیں مل سکا۔ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو دعا سکھائی۔ ہم ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہم کو اپنی دعا میں شامل کریں گے اس کی کوشش۔ میں یہ کہتا ہوں آگے بڑھ کر کے، آپ 1.5 کیلا میں کہ 10 کروڑ کی مسجد بنا جاؤ، مجھے بہت آسان لگتی ہے بات۔ ایک آدمی 10 کروڑ روپے مسجد میں لگا سکتا ہے، یہ بات مجھے بہت آسان لگتی ہے، بنا دے گا 10 کروڑ کی مسجد۔ مجھے یہ بھی آسان لگتا ہے اپنے پیچھے علم نافع بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ بھی مجھے بہت آسان لگتی بات۔ لیکن میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ بات بہت مشکل لگ رہی ہے کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائیں۔ یہ بات مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے اس زمانے میں کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، یہ بات بہت مشکل ہے۔ آپ 10 کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، یہ بہت مشکل ہے۔ تجربات یہ بتاتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی۔ باپ کے تو ماشاءاللہ پوری چھپکلی سے ہیسو لے کر ہی تک سجدین کو پورا نشان ہے، چھپکلی چپکی پڑی ہے باپ کے۔ 8 میٹر کو باپ کو کرتا ہے، 2 بلان کی دہائے داڑھی ہے، ہر سال جماعت میں وقت جا، ہر سال عمروں بھی کر رہا ہے۔ حاجی جی ایک میرے ملنے والے، حاجی جی خیریت؟ مول صاحب اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کہاں مسئولیات؟ مشغولی کچھ نہ ہے، اب کے چوتھا کے پیسہ بھر رہا ہوں حج لو۔ مول صاحب اللہ کا شکر بہت اچھا کام چل رہا ہے، چوتھا کے پیسہ بھر رہا ہوں حج لو۔ میں نے کہاں جا کے رکا گو؟ مول صاحب میرا ٹارگیٹ 10 کو ہے، 10 حج کروں گا۔ مجھے تھوڑی بہت گھر کی پتہ میں کھا دیجیے چھوڑا آپ کو مول صاحب آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ کو گھر کہاں کر رہے ہیں؟ ایک پلاٹ کی 2 3 جگہ رجسٹری کر رہے ہیں۔ وہ آکوپ نام میں نے ویسے لیتے ہو کوئی اقلام آکوپ نہ ہو، کدے تم کئی آکوپ پڑھاؤ نہیں بیٹھ کر کیا تیری کہہ رہا ہوں مول صاحب، وہ دیکھ ویسے ہی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حاجی جی تو 50 حج کر لے اور تو ایک سال میں 14 عمرے کر لے، تیرے عمرے تیری حج سب جہنم کی بھٹی میں، جب تو نہیں پتہ ہے تو کس کے پیسہ تو حج جا رہو اور بیکار اولاد تیری کیا کر رہی ہے، ایسے تیرے حج سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز و بھائیو اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی فکر ہے، اولاد کی کوئی فکر نہیں، اولاد کدھر جا رہی، بس اناپ شناپ لا کے دے دیں، بابا لو سانجو ٹکلو کاٹ کے لاں، اولیکس کاٹ کے لاں، آن لائن ٹھگی کر کے لاں، ATM کاٹے، کچھ بھی کرے بس لا کے دے دو، جا بابا حج لو، جا بابا عمرہ کر لو۔ یہ حالات ہیں، نیک اولاد چھوڑ کے جانا بہت مشکل تھا۔ ایک جنازے میں بہت بھیڑ تھی، بڑا آدمی چلا گیا تھا دنیا، بڑی بھیڑ۔ ایک عالم نے سنایا کہ ہم نے بھی گاڑی روک دی سڑک کے کنارے، بھائی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، کوئی بڑا ہی آدمی ہے۔ جب جنازہ تیار ہوا، امام صاحب کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، امام صاحب نے اعلان کیا کہ ہاں بھائی اجازت دو، اس کا ولی وارث کون ہے، اس کی اجازت دو۔ سڑک کے کنارے سے پینٹ شرٹ میں ایک لڑکا آیا اور آ کر کہتا ہاں ابا جی امام صاحب پڑھاؤ نماز۔ یہ بیٹا باپ اس کا دنیا سے جا رہا ہے، جس باپ نے چاروں ہاتھ پیروں سے سمیٹا اولاد کے لیے،
نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا نہ حرام، اولاد نے جمع کرتا رہا۔ آج باپ نالائق دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی لائق اولاد باپ کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تیار، تو مر جا میں تیرے جنازے پہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ حالات ہے اولاد کے۔ میں نے سوچ سمجھ کے کہا باپ سے نالائق، اور بیٹے کو کہا سوچ سمجھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں لائق۔ یہ لائق بیٹا نالائق باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ مولوی صاحب باپ تو ہو لائق، یہ ہے نالائق جو باپ کے جنازے میں شریک نہ۔ غلط ہے تمہاری سوچ۔ باپ نالائق بیٹا لائق، لیکن لائق بیٹا نالائق باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ باپ نے خود نے تو یہاں چھپکلی چپکائی، 8 میٹر کا کرتا سلوایا، کئی ملکوں میں لگائے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ بیٹا آقو میری انگلی پکڑ اور نجر ہو جائے، بیٹا شاہون انگلی پکڑ اور جماعت میں چل۔ کبھی باپ نے نہیں سوچا۔ اس کا حق یہ مانتا ہے تو جا دنیا سے، تیرے بیٹے تیرے جنازے پہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو بھی تیار ہے۔ ایسی اولاد ہم پیدا کر رہے ہیں، ایسی اولاد ہماری ہوتی جا رہی ہے۔ نکمل صاحب جب آپ نے کہہ دیا دلیل بھی دے دے، دلیل سن لو۔ کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودان او ینصران او یمجسان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بچہ مسلمان اور مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ اسلام پر پیدا ہوا وہ لائق ہے کہ نالائق؟ بولو بھائی، لائق، وہ تو لائق تھا۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کیا بناتے ہیں، اس کو کیا بناتے ہیں۔ یہ باپ نالائق تھا، لائق اولاد کو نالائق بنا دیا۔ میرے عزیزو، ہم کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ جہاں مجھے اپنی قبر، حشر، جماعت، چلے، مدرسہ، مسجد کی فکر ہے، وہیں ہم سب کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے کریں گے اولاد کی فکر؟ آج کوئی فکر نہیں ہے اولاد کا۔ امام صاحب کی فکر ہے کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ووٹ کس کی ڈالی۔ ایک امام صاحب بیچارو 27 سال سے امام میوات میں 27 سال سے اس بنیاد پر ہٹا دیا کہ اس نے ووٹ ہارنے والے کے خلاف دی۔ جب میں مول صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، میری ووٹ ہے، میرا تو حق ہے کہ میں کسی نہ کسی کو تو ووٹ ڈالوں گا۔ اس بنیاد پہ 27 سال کی امام کو ہٹا دیا کہ تو نے ووٹ میرے خلاف ڈالی، میں الیکشن ہار۔ ڈومر کسی گڑھے میں جا کر کے تیرا غصہ امام صاحب اترتا ہے، ان کمینوں پہ کیوں اترتا ہے جن کو تیرے 2.5 کونٹل تو تینے رسگلہ کھلائے، لڈو کھلائے، کچوری پوری کھلائی، چکن فرائی کھلائی، جن کی جیبوں میں نوٹ بھرے، ان کے جم میں جا کے مر۔ امام صاحب کو پر کیوں کھسلتا ہے؟ کھسانی بلی کھمبا نوچے۔ تو میرے عزیزو ایسے حالات ہیں۔ اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے فکر ہے امام صاحب کس کس سے دعا سلام ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، موٹر سائیکل کہاں سے لے لی، موبائل 27,000 کا کہاں سے لے لیا۔ ان تمام چیزوں پر دھیان ہے۔ سنت پڑھی کہ نہ پڑھی، گھر میں کھانو آئے تو کس کے گھر سے کھانو آئے، جب نکلو تو کس کس کو سلام کرو۔ ان چیزوں کی تو فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میرے 2 بیٹے کدھر جا رہے ہیں، 2 بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لکھنؤ کے مدرسے میں، بازار میں ایک مدرسے کے لڑکا نے 2 لڑکی چھیڑ لی، دونوں پہ، بہت پرانی بات ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی میں ندوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ 2 بہن بازار گئی تو خدا بہتر لڑکا کی کوہنی لگ گئی، کڑ گئے، یا لڑکا نے شرارت کر دی۔ اب وہ باپ مدرسے میں آیا، مولانا میری بیٹیوں کے ساتھ گستاخی کر دی تمہارے مدرسوں کے لڑکا نے۔ حسن فرمایا اچھا کیا ہوا؟ نو کیسے چھیڑ، کہاں چھیڑا، تمہارے گھر میں جا کے؟ نو نہیں جی مارکیٹ میں۔ حسن فرمایا مارکیٹ میں تو آوارہ بچے بچیاں گھومتے ہیں، مارکیٹ میں تو آوارہ بچے بچیاں گھومتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ آوارہ آ جاتے ہیں، اور تمہاری بچی تو ہے ہی آوارہ کے مارکیٹ گھومتی ہے، آپ کہاں تھے؟ جی میں تو گھر پہ تھا۔ اچھا تم گھر پہ، بیٹی بازار میں، تو بازار میں آوارہ گھومتے، کوہنوں لگ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ اور تھوڑا سا تل ملایا، حضرت ایسا جرم اور آپ کو سزا وزا کچھ نہیں دے رہے؟ پوچھا
آپ سے کتنی بیٹی ہیں؟ کہ جی 2 ہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے 5000 گھوڑے ہیں، 5000 گھوڑے، اور تیرے 2 گھوڑی، جب تو 2 گھوڑیوں کو لگام نہیں دے سکتا، میں 5000 گھوڑوں کو لگام کہتے ہیں۔ سمجھ ماری بات؟ ارے سمجھ ماری بات؟ میں کیسے لگام ڈالوں؟ میرے عزیزوں، ہمیں کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ او دادا، تجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، پوتا چوبارے میں چڑھ کے موبائل کے ذریعے رات کو 3 بجے تک کیا دیکھتا ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ ایک خاندان کے بارے میں نے سنا، موبائل ہے سب کے پاس، باپ لیٹتے ہیں پوڑی میں، سن لو ایسے بھی باپ ہیں، باپ لیٹتے ہیں پوڑی میں، 4 بیٹے جب آتے ہیں باہر سے، پہلے موبائل بابا کے پاس سوئچ آف کر کے جمع کرتے ہیں، جب چوبارے میں چڑھتے ہیں، ایسے باپ۔ او باپو، اللہ کے لیے ایسے باپ بن جاؤ، ایسے باپ بن جاؤ، موبائل میرے پاس سوئچ آف کر کے یہاں جمع کرو، اب جاؤ بیویوں کے پاس، تاکہ وہ دنیا کا ننگا ناچ۔ بھائیو، نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں کی 4 دیواری کی دیواریں اتنی اونچی کرو جیسے بھونڈ سی کی جیل، اندر جھونپڑی رکھو، 3 شیڈ لگاؤ، لیکن 4 دیواری ایسی ہو جیسے بھونڈ سی کی جیل۔ اب اللہ کا شکر ہے بھونڈ سی کی جیل اٹھ کے نہیں، نون کے فیروز پر مار گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہا تم نے مول صاحب تم بی جے پی کی یار بے بات ملا برائی کر رہا، بہت اچھا کام کر رہی ہے بی جے پی۔ میں نے جیل تو بنوا دے، پھر تمہاری جیل گنوا دے، فیروز پر نمک کی جیل، پہلے ہوں جا کر بھونڈ سی، اب فیروز پر نمک کے گھر میں جا کے، یعنی یہ بھی وکاس کا کام ہے، ہے نا وکاس کا، ترقی کا کام۔ کہ پہلے بھونڈ سے جاتے تھے جیل میں بند ہو، لوگ گھر میں جا کے ان کے فیروز پر میں، اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک وکاس کا ترقی کا کام ہے کہ جیل آ گئی ہے۔ تو ایسی 4 دیواری، مضبوط گیٹ، یہ میرا مشورہ ہے آپ سے، مضبوط گیٹ، مضبوط تاڑا، اور تاڑا لگا کے تاڑی دادا اور بابا آنٹین میں ٹانک کے سوگا، بڑھیا کو نہیں دے گا۔ بھائی سمجھ لو میرے اشارہ، بڑھیا کو نہیں دے گا چابی، اپنی آنٹین میں ٹانک کے یہاں جب سوئے گا اور فجر کو جب کھڑا ہوگا تب جا کر کے گیٹ کھلے گا، اور عشاء کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا۔ اور یہ دادا ایک کام اور کرے گا، دادا اور بابا، کہ گھر میں بچوں کی حاضری اور لے گا، رسمی نہ کہاں ہے، برفی نہ کہاں ہے، جیبونی کہاں ہے، بیٹان کو سمن کو نام لے لے کے سمن کی حاضری لے، اور حاضری لے کر کے کہا جاؤ سو جاؤ، اب میں اندر کا گیٹ لگاتا ہوں۔ وہ دادا بابا آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کے بچے 3 4 بجے تک کہاں گھومتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، کن کی سنگت میں رہتے ہیں، اور جب پکڑا جائے نا مول صاحب ہمارا تو سیکل آج ہی گئے ہو، وہ میرے سرا بڑے کھاتے لے گا، اور بھائی مول صاحب پکڑوا دیو، بھائی مول صاحب کی پیشی ہے بھائی، کہاں؟ اڑیسہ میں، اڑیسہ میں، قسم اللہ کو اڑیسہ میں پکڑ لی 4 لوگ۔ مول صاحب نکس دے رہا ہے مہری کی بھائی کتنے دور نکس اثر نہ کرا، ہاں ہی ہو تو نون کے فروج پر میں تو نکس خوب اثر کرتا ہے، ہون نکس کیسے اثر کریں گے دور سے کیا تو کچھ اثر، تو کیا صحیح کہہ رہا ہوں مول صاحب، صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں، بھگا دیوں میں نے نکس۔ اڑیسہ جا کے اے ٹی ایم کاٹے، اڑیسہ یہ کاٹ لیا اور 3 نور لے کو اپنے ساتھ، یہ کچھ فکر، جب پیسہ لاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، مول صاحب اپنی لائن پہ لگ رہے ہیں کہ ہمارا بات، اور جب پکڑے جا میں مول صاحب دھوکے مارے۔ میرے عزیزوں اپنی اولاد کی نگرانی کریں، جس طرح آپ کے ذمہ یہ ضروری ہے آپ اولاد کے لیے مکان بناؤ، دکان بناؤ، پراپرٹی خریدو، حلال طریقے سے خریدو، کوئی گناہ کی بات نہیں، بزنس کرو، تجارت کرو۔ ایک صحابی کو واقعہ سناتا ہوں تجارت کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سنا بھائی نام؟ نام سنا نا؟ عشرائے مبشرہ میں سے 10 آدمیوں میں سے جن کی بشارت دنیا میں دے دی گئی، ان میں سے جب وہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ایک انصاری صحابی نے کہا عبد الرحمن بھائی گھر لے لو۔ عبد الرحمن میرے 2 گھر والی ہیں بھائی، اس زمانے میں پردہ نہیں تھا بھائی، یہ 2 ہاں بھائی جون تو اچھی لگے وہ چھانٹ لے، میں طلاق دے دوں گا، عدت گزار کر پیا سے نکالتا ہے بھائی، سمجھ ماری بھائی، طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نکاح کر دیا، 2 بیویوں میں سے 1 بیوی پھر لے گو۔ عبد الرحمن بھائی یہ میرے 2 کمرے ہیں، ایک تیرو ایک میرو، ایک کمرے میں سے کمرے دے دیو، بیوی میں سے 1 بیوی دے دی۔ پھر گئے عبد الرحمن چل میرے ساتھ،
बाग में लेगो ई खजूरन को बाग अब्दुल रहमान भाई आमे सो आद होते रहो आद अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला कहा कि भाई मैं अरब का नहीं खाता, तेने बीवी दे दी, मेरे ऊपर एहसान कर दिया, तेने मकान दे दिया, बहुत बड़ा एहसान था, लेकिन मैं अरब पे खाने वाला नहीं हूँ। दुल्लनी इलस्सूक, मुझे तो बाजार पहुंचा, मुझे मार्केट की गैर बता, कारोबार किधर हो रहा है, बात समझ आ रही है, मुझे पैंठ में ले चल, मैं तो खरीदो फरोख्त करूंगा, मैं फ्री का बात नहीं दूंगा। मार्केट गए, तिजारत शुरू करी, बिजनेस शुरू किया। अल्लाह सुन लो ये की मिसाल बिजनेस की, मालदारों ताजिरों सुन लो। और वो बेवकूफ है वो लोग जो ये समझते सहाबा पे कुछ नहीं था, सहाबा पे सब कुछ था, लेकिन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में वक्त था, सब कुछ था अल्लाह के लिए। हमारे पास जो कुछ है अपने लिए, सहाबा के पास अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला तिजारत की, दूसरे मुल्कों तक कारोबार बढ़ाया, मुल्क के शाम तक। और एक दफा मुल्क के शाम से माल लेकर आए ऊंटों पर, ऊंट लदकारे माल के, कपड़ा, जूते, चादर, चावल, बूरा, जो भी सामान होता है पूरा माल आ रहा है। भाइयों ध्यान से सुनना, और उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर कोई गलती होगी तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। ऊंटों का काफिला आ रहा है, अगला ऊंट मदीना मुनव्वरा में और पिछला ऊंट मुल्क के शाम में। इतनी लंबी रेलगाड़ी आ रही है, किसकी? अरे बोलो ना, सहाबी की। कौन से सहाबी? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अब्दुल रहमान जन्नती, जन्नती आदमी का माल आ रहा है, अगला ऊंट मदीना मुनव्वरा में और पिछला ऊंट मुल्क के शाम में। अब नापो मदीना मुनव्वरा से मुल्क के शाम कितने किलोमीटर दूर पड़ता है। इतना लंबा काफिला, इतने बड़े बिजनेसमैन, कहां है भूखा मरना शरीयत में? किसने बहका दिया वो मरो भूखे? वक्त था भूखे मरने का। अल्लाह ने अब फुतुहात के दरवाजे खोल दिए, फुतुहात में बिजनेस करो, तिजारत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 साल की उम्र से तिजारत को पसंद फरमाया करते थे। अपने चाचा अबू तालिब की उंगली पकड़ के और मुल्क शाम जाया करते थे। अम्मा खदीजा का माल लेकर मुल्क शाम गए, वापस आए तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिला। निकाह का पैगाम दे दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को। अभी रसूलुल्लाह नहीं है, अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। निकाह का पैगाम लो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। बहुत बिजनेसमैन मैंने देखे, लेकिन सब गड़बड़ी की सबने, और इतना मुनाफा, इतना प्रॉफिट किसी की तिजारत नहीं हो जितना आपने किया है। मुझसे निकाह करना। आप अलैहिस्सलाम ने हाँ भर ली। और निकाह किसने पढ़ायो? अरे हैकाई को तो किसने पढ़ायो? अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, हुजूर के चाचा थे, निकाह पढ़ाया। पहला आपकी उम्र 25 साल और अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल। ये आपकी पहली शादी है। 25 साल का जवान और 40 साल की अधेड़ उम्र की बेवा, उससे निकाह, मेरे नबी का निकाह हो रहा है। एक पागल इन पहाड़ों पर न परलिधानु इमाम को, जे अपना आपको बरेल भी कहते हैं, हम गए गश्त कर लो, वो बोले के मौलवी साहब तो 2 बात कह दियो, मैं चलो उनके साथ गश्त में। मगरिब बाद बातचीत हुई, बड़ी मुश्किल से मैंने बिठाए, बैठ गए। बातचीत करने के बाद में इमाम ना सुनी एक भी बात, मैं इमाम साहब पे गुजरे। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? हाँ जी खैरियत। कहाँ के? बिहार शरीफ से। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ? 3 साल। शादी कर लिए? मैं भी जानू बिहारी बोलते। शादी कर लिए? नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया? अभी हम सरकार की उम्र को नहीं पहुंचे। भाई समझ रहे हो? यानी मेरी उम्र भी 25 साल की नहीं हुई। मेरे नबी ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी की। अभी 2 साल बाकी है, हम 23 साल का है, अभी सरकार की उम्र को नहीं पहुंचे। पहले तो मेरे दिमाग में आई मुकबई हूँ कि सरकार को कानून होएगा, या उम्र हूँ ना पहुंची। फिर मेरे फौरन अपनी 1 सेकंड में बात आ गई, अच्छा सरकार या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे। अब हम कहाँ चुप रहे? वहाँ मैंने कहा अच्छा अभी 2 साल बाकी है, हाँ तब शादी करेंगे। हाँ तो तब शादी करेगा, 2 साल और बाकी है सरकार की उम्र में। मैंने कही परली तरफ भी है 40 साल की बेवा। अब भोगो आधो दिन, आधो में उधर भी तो देखो 40 साल की बेवा भी है कोई निगाह नीचे। अब भोगो तो नहीं, वो तो नहीं है। मैंने कहा बस आधी सुन्नत, आधी सुन्नत बस। मेरे अजीजों, ये ऐसे लोगों ने बहुत सारे
اپنے لیے چھٹی کو بنا رکھے ہیں، بہت ساری باتیں نکال رکھی ہیں، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال تجارت کس کے لیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ جاؤ مسجد میں سے جاؤ، لاؤ چندہ لاؤ، جا کے جو کچھ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ چوڑا کے گھر میں گئے، آج تو میرے پہ بہت کچھ ہے، آج تو ابو بکر سے آگے نکل گئے۔ صحابہ میں یہ جذبہ تھا، آج مال بہت ہے اور آج اگر چڈھی مار گو میں تو آج مار گو، آگے نکل گو تو آگے نکل گو، ورنہ یہ آگے نہ نکلیں گے۔ کیسے نہ نکلیں گے؟ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بیوہ بڑھیا بیچاری معذور بیمار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے 9 بجے صبح، اماں میرے لیے کوئی خدمت؟ کہ بیٹا جزاک اللہ، سارو کام ہوگا، لتا بھی دھو دیے، جھاڑو بھی لگ گئی، برتن بھی دھو دیے، کپڑا بھی دھو دیے، جزاک اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بڑی دیر بخش مانگو، یہ تو یار کوئی 9 بجے سے پہلے کر جا کام، دوسرے دن اشراق پڑھتے گئے، اماں خدمت کے لیے حاضر، بیٹا جزاک اللہ، کام ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ کون جو اشراق سے پہلے آ جاوے؟ نور السلام پھرو فجر کو اور سود و بڑھیا پہ، اماں میرے لیے کوئی خدمت؟ کہ بیٹا جزاک اللہ، سارا کام ہوگا۔ وہاں نے کہی کہ یار یہ ہے کوئی، بتا جو نماز سے پہلے اور نماز بخشوئی ہو گئی اندھیرے میں، یہ ہے کون یار جو بخشو کام کر جائے؟ پھر آئو اذان لگتے ہی فوراً، نماز بعد پڑھوں پہلے بڑھیا کام، بیٹا جزاک اللہ، کام ہوگا۔ وہاں نے کہی کہ بڑی تو تہجد سے پہلا میں کوئی، اب کہ تہجد نہ پڑھ رہی ہو نہیں جانا، پہنچ گئے، اماں میرے لیے کوئی خدمت؟ بیٹا جزاک اللہ ہوگا کام۔ وہاں نے کہ بھائی چور نہ پکڑو، جائے جھٹ گلی دو بکتے بیٹھو، وہ گھی کے جائے گا، گئے تو ہی گئی ہے۔ اللہ میرے عزیزو سنو، اس امت کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار غار، وہ نکلتے ہیں آدھی رات کے بعد اور بڑھیا کی سارے خدمات اور سارا کام کر کے واپس آتے۔ عمر قدموں میں گر جاتا، ابو بکر بہت کوشش کی تیرے برابر آنے، نہیں پاتا۔ اس دن مال تھا، دماغ میں یہ بات آئی آج میں آگے نکل سکتا ہوں۔ دونوں گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے، حضرت عمر فاروق بھی گھر لو گئے، اور بھی صحابہ کرام گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حساب لگاؤ، کتنے روپیہ؟ کہ 10,000، 5,000 لے لیے۔ کتنے کھجوراں؟ کہ 200 من کھجور لے لیے۔ اتنے جوہاں کہتے ہر سامان میں سے آدھا لے لیا ہے، اور وہ آدھا بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر کو بہت خوشی آج آگے نکل جا۔ پھر جب آئے دونوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے؟ کہ اللہ کے نبی آدھا بچوں کے لیے، آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے؟ نبی کے سوال کا انداز۔ عمر کتنا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہ اللہ کے نبی جھاڑو لے لی، سندین میں سے، ٹانڈ پر سے، الماری میں سے، چولہین میں سے، جو کچھ تھا سب کچھ نکال کر کے میں آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اور وہ بہت معمولی تھا، سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت معمولی تھا جو سب کچھ لے کر آئے۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہ اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑا، سب کچھ لے آئے۔ میرے عزیزوں یہاں بھی حضرت عمر پیچھے رہ گئے، وہ آدھا لے کر آئے، وہ سارا لے کر آئے، یہاں بھی آگے نکل گئے۔ یہ امت کے سردار کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ پہ چادر لٹکا لی، اس ہاتھ پہ چادر، یمنی چادر، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل گئے، چادر لو چادر، چادر لو چادر۔ کون ہے یہ؟ اس امت کا سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول، مسجد نبوی کا امام و خطیب، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر چادر، مدینہ منورہ کی گلی میں، چادر لو چادر، چادر لو چادر۔ چادر بیچ رہے ہیں، ناک کٹ رہی ہے؟ سرپنچ صاحب اگر تو بھنڈی بیچے اور تیری ناک کٹے تو محمد الرسول اللہ کا امتی نہیں۔ میرے نبی نے دھاڑی پہ مزدوری پہ بکریاں چرائی، میرے نبی نے اجیر بن کر اجرت پر بکریاں چرائی میرے نبی نے۔ تیری ناک کتنی بڑی کہ آپ بزنس کرو تو 2 کروڑ کا،
اگر تم بھنڈی بیچو، مونگ پھلی بیچو، مٹھائی بیچو، یہ تمہاری خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے تمہیں رسول اللہ کی سنت سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر بیچ رہے ہیں، عمر ملے کڑی میں، آواز جب سنی چادر لو چادر، حضرت عمر نکلے، ابوبکر کی آواز ہے، باہر نکلے، کہاں لو؟ عمر یا پیٹ بھرن لو، یا پیٹ بھرن لو، ذریعہ معاش تلاش کرنے کی چادر بیچ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں چادر چھین لی، پھر بیٹھ سے مسجد میں، تو بے چادر، تو بجلس کر امت کہاں جائے گی؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے نرم مزاج، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، اور سب سے گرم حضرت عمر ہے۔ سمجھ ماریے، سب سے نرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے گرم حضرت عمر فاروق رضی، گرم نے نرم پکڑ لیو اور بٹھا دو، ہی بیٹھ جا مسجد میں، تو چادر بیچ، امت کہاں جائے گی؟ عمر جا کے کیسے پڑت لگے گی؟ جا کے تو بتا، نک ہم تیری تنخواہ دیں گے، وظیفہ دیں گے، کہاں سے؟ مسلمانوں کے فنڈ سے، بیت المال سے تنخواہ ملے گی۔ اب تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں امیر المومنین، کس پہ کام کر رہے ہیں؟ کبھی کسی سرپنچ نے تنخواہ پہ کام کیا؟ اسی الیکشن میں ایک ظالم میرے پاس آئے، مول صاحب دعا کر دے، اور بس سرپنچی کے من میں جی بہت زور شور سو، اور مول صاحب میں پیسہ گھنے لگا دیو، 3 سال سے لگ رہا ہوں، تھوڑی دعا کر دیو۔ میں نے بس پوچھی صاحب یہ جذبات کیوں بھرے آپ کے دل میں؟ سرپنچی کا الیکشن لڑوں، کیا جذبات کے اندر کیا کرنا چاہتے ہو؟ سرپنچ صاحب نے کہا مول صاحب ہماری پنچایت میں 57 کروڑ روپیہ ہے، جو سرپنچ بن گیا اس کی بلے بلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سرپنچ بن سی بلے 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 کرنے کے لیے 27 کروڑ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، 57 کروڑ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے سرپنچی کے طور پر، یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے بادشاہ امیر المؤمنین عمر، اس کا کیا ہوگا؟ تنخواہ طے ہوگی، تنخواہ چل رہی ہے، کچھ دن بعد چلتے چلتے تنخواہ، گھر والی کہنے لگی بڑھیا اپنے شوہر سے، نکمیا جی نکھاں مٹھائیں لمن کرو، مٹھائیں لمن کرو، بادشاہ کی گھر والی کو مٹھائی لمن کر لو، نکچو میرے پہ پیسہ بھی نہ، کیسے پڑھتے لگے نہ، ہاں نکھاں چلتے کوئی بات نہ، میں تو ایسے کہہ رہی کوئی پڑھو 1.5 روپیہ تو مٹھائی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، یہ ان کی داستانیں ہیں، بڑھیا نے بچا بچا کے آدھی آدھی روٹی کھا کے، چٹنی سو کھا کے، مہینہ 2 مہینہ میں 1 درہم جمع کر لی۔ نکمیا جی نکلے تو اتنا پیسہ لے مٹھائی ان کی لیا، ان پیسہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا او میری گھر والی یہ بتاؤ پیسے کہاں سے آئے؟ جو ہم لوگ پنشن مل رہی ہے نا سرکار خزانے سے، میں نے بچا کے نا پرسوں چٹنی سکھا لی، کال بھی، اور بچا کے میں نے یہ 1,000 روپیہ جوڑ لی۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیسے لیے اور مسلمانوں کے فنڈ میں بیت المال میں واپس جمع کر دیے، اور یہ فرمایا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے۔ تنخواہ کتنی مل رہی ہے؟ زیادہ مل رہی ہے، ہم بچا کر کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑے میں بھی کام چلا، تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، اور وہ تنخواہ جو بچا کے رکھے پیسہ وہ بیت المال میں جمع کر دیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، وارثین میں ان کی وراثت تقسیم ہونے لگی، لے بھائی بتاؤ بلاؤ کون کون ہاں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سونا کڑہاڑیوں سے کاٹ کے بٹایا تھا۔ کڑہاڑیوں سے کاٹ، کون کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، سب اللہ کے رسول کے لیے قربان تھا۔ بس فرق اتنا ہے، میرے پاس جو کچھ میرا، نہ مدرسے کو حصہ، نہ مسجد کو حصہ، نہ امام کو حصہ، نہ نیک کامن کو حصہ۔ الیکشن میں 3 کروڑ تک رپورٹ، میں نے نہیں چیک بھنائے، میں نے نہیں گنے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جس گاؤں میں 3 کروڑ کا خرچہ ہے، اس میں 2 کروڑ کا خرچہ ہے، اس میں 1 کروڑ کا ہے، اور 60 لاکھ تو واقع بھی لگے، وہ میاں جی کے چھوڑا کے بھی، مول صاحب خوبی تو نہ مانا، واقع بھی لگے 70-80 لاکھ۔ مسجد میں جا کے دیکھو، رمبھاٹ کر دیا مسجد، رمبھاٹ، نمازیں نہیں ہے، مسجدوں کے لیے قیام کے لیے جگہ نہیں ہے، غسل خانوں میں فرش نہیں ہے،
لیٹرنگوں میں سے بدبو آ رہی ہے، او سرپنچ صاحب لعنت ہے تیرے کروڑوں روپیہ تیری چودھاٹ پہ، تیری محنت کے غسل خانوں میں سے گیڑا ڈالا۔ تو سرپنچ کے الیکشن لڑ رہا ہو، کروڑ روپے خرچ کر رہے ہو، کہاں گئی قوم؟ کیا ہو گیا قوم کا؟ بتاؤ، سیدھی لگتی ہے الٹی، کھلاؤ حلوہ لگتا ہے زہر، کیا ہو گیا میری قوم کو؟ میں کہتا ہوں میری قوم کے چکر الٹے ہو گئے۔ چکر کیسے ہو گئے بھائی؟ الٹے چکر الٹے ہو گئے۔ جب سانپ کاٹ کھائے تو چکر الٹے ہو جاتے ہیں۔ نیم کڑوا ہوتا ہے کہ میٹھا؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ارے نیم میٹھا ہوتا ہے کڑوا؟ بولو بھائی کڑوا۔ سانپ کے کاٹے لو کھلاؤ، گبس ہی گبس کھا گئے، کہیں لو کیسے لگ رہا؟ میٹھا۔ کیوں؟ چکر کیسے ہو گئے؟ الٹے ہو گئے چکر۔ میری قوم کے چکر الٹے ہو گئے۔ اچھی راہ دکھاؤ نہیں چلتے، غلط راہ دکھاؤ خوب چلتے، دوڑ کر جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، چکر الٹے ہو گئے میری قوم کے۔ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کے چکروں کو سیدھا کرے، چکر الٹے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی اولاد کا بھی فکر کرنا ہے، اپنی کار کمیر کا بھی فکر کرنا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال طریقے سے کما کر اولاد کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی نگرانی بھی کرنی ہے، بیٹے کیا کر رہے ہیں، بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، کون بچہ مسجد نہیں جا رہا، کون اسکول نہیں جا رہا، ہم کو مکمل طور سے اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ حافظ صاحب کی یادگار میں یہ اجلاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب